بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اور اجلاس اور اس دفعہ وزیر اعظم شہباز شریف، اور اس کا اعلامیہ بھی آ گیا ہے، لیکن یہ اعلامیہ بہت ہی خطرناک ہے شہباز شریف صاحب کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی چیز یہ کہ بہت دباؤ ڈالا گیا اسد مجید پر، جو کہ سفیر رہے ہیں امریکہ میں، اور ان کو پھر بلایا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس دفعہ وزیر اعظم شہباز شریف تھے جن پر مبینہ طور پر الزام ہے کہ وہ اس ساری سازش کا حصہ ہیں، کہ جس کی وجہ سے عمران خان کو ہٹایا گیا اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ اب اسد مجید پر بتایا جا رہا ہے، AR بھائی نے بھی یہ نیوز چلائی ہے کہ اسد مجید پر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ بھائی کسی بھی طرح سے یہ کہہ دو کہ کوئی اس طرح کا خط ہی نہیں ہے، کوئی لیٹر نہیں ہے، کوئی مراسلہ نہیں ہے، کوئی ادھر سے دھمکی نہیں آئی، یہ سب ایسے ہی تھا، کوئی ایسا چکر ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ کہا ہو کہ جناب عمران خان ہٹے گا تو یہ ہوگا۔ تو ایسا ہو نہیں سکا، اسد مجید ڈٹ گئے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ جو دفاعی ماہرین ہیں وہ اس پر شاباش دے رہے ہیں اسد مجید کو، پوری قوم شاباش دے رہی ہے اسد مجید کو کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں، جو سچ ہے میں اس سے نہیں ہل سکتا۔ وہاں پر آپ دیکھیے ہنا ربانی کھر صاحبہ جو کہ وزیر مملکت ہیں خارجہ امور کی، وہ بھی اس میٹنگ میں تھیں، یعنی ایک طرح سے وہ باس تھیں، ان کا بھی دباؤ، کیونکہ یہ حکومت جب نہیں آئی ہے تو چاہتی ہے کہ سب کو ختم کر دیا جائے، یعنی وہ خط حقیقت ہے، وہ دھمکی حقیقت ہے، وہ لیٹر حقیقت ہے۔ اور جب میں اعلامیہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گا جس میں لکھا ہے کہ پہلے اعلامیہ کی توثیق کی جاتی ہے جو پہلے ہوا تھا، اور اس میں کیا تھا؟ اس میں لکھا تھا کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے پاکستان کے معاملات میں، کھلم کھلا مداخلت، کھلی مداخلت، اور اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو اعلامیہ آیا ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کو، اس میں یہ بات واضح کہی گئی ہے جو پہلا اعلامیہ تھا وہ درست ہے، وہ ٹھیک ہے، اور یہ کمیٹی بھی اس کی توثیق کرتی ہے۔ اب تو شہباز شریف کو بھی ماننا پڑ گیا، ان کی کابینہ کے ہم لوگوں کو بھی ماننا پڑ گیا کہ جناب یہ سب حقیقت ہے۔ تو پھر اب شرمندہ ہوں گے جو کہتے ہیں جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی دھمکی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اچھا، اب یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، سازش، جناب سازش نہیں ہوئی، جب آپ نے مان لیا کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے، اور اس مداخلت کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے، جب کہہ دیا کہ جی وہاں سے کہا گیا تھا جی عمران خان کو ہٹاؤ تو وہ آپ کو معافی مل جائے گی، اگر یہ رہا تو پھر کانسیکوینسز ہوں گے، جب واضح طور پر ہے۔ اچھا، ایک چیز تو یہ، اب ہنا ربانی کھر صاحبہ کا بیان آیا کہ جی سائفر کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا، اسد مجید نے اس پر اپنی وضاحت دی، کیا تھا، وہ ڈٹے رہے۔ تصویر آپ ضرور دیکھیے، یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کی تصویر جو میڈیا میں شیئر ہوئی ہے، آپ اس میں چہرے دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا، یعنی آنکھوں سے آنکھیں، نظروں سے ملائی نہیں جا رہی نظریں، اور ایک دوسرے کے ادھر ادھر دیکھا جا رہا ہے، اور چہرے اترے ہوئے، کیونکہ جو چاہت تھی، جو خواہش تھی کہ سب کچھ غلط قرار دے دیا جائے، کوئی خط نہیں، کوئی مراسلہ نہیں، کوئی دھمکی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ عمران خان کس بات پر ڈٹے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ خط وہ سچے ثابت ہوئے ہیں، وہ خط حقیقت ہے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے دوسری دفعہ مان لیا، نہ صرف وہ خط حقیقت ہے بلکہ کھلم کھلا خلاف ورزی، پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے، سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور یہ ناقابل برداشت ہے، یہ کہا جا چکا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کتنی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کے بعد، کیونکہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اس پر جوڈیشل کمیشن ہر صورت بنانا چاہیے۔ تو اب کیا اس پر بنائیں گے آگے؟ کیونکہ خواہش تو جو تھی وہ تو پوری نہیں ہو سکی، وہ نہیں مل سکا معاملہ۔ اب آپ دیکھیں شہباز شریف اس لیے اب کچھ نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے جیسے جناب ہم نے اپنے اوپر الزامات جو لگائے گئے ہمارے اوپر، یعنی سازش کی اور یہ سب، ہم نے اس کی خود تفتیش کی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم بے قصور ہیں، یعنی خود ہی ہم نے تفتیش کی، خود ہی ہم نے فیصلہ کیا ہمارے سامنے، اور یہ جو بیل آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے سب کے باوجود وہ نہیں ہو سکا۔ اور اسد اللہ خان صاحب بڑے زبردست صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی جس ملک میں مداخلت کرنے سے ہی حکومت بدل جائے وہاں سازش کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ بھی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ اجلاس کے فیصلوں کا اعادہ کیا گیا، اس کی توثیق کی گئی۔ گزشتہ جو پچھلی تھی 31 مارچ 2022 کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا جو اعلامیہ تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت کی گئی، پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی بھی طرح کی مداخلت ناقابل برداشت ہے، اور اندرونی معاملات میں مداخلت کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر اس پر یہ کہا گیا کہ ڈیمارش کیا جائے گا، احتجاج کیا جائے گا، اور وہ پھر کیا گیا۔ ایک اور پوائنٹ جو میں یہاں ریز کرنا چاہ رہا ہوں جو بڑا اہم ہے،
ایک تو میں یہ پریس ریلیز کا آپ کو بتا دیتا ہوں, اسلام آباد 22 اپریل 2022 پریس ریلیز ہے, اس میں لکھا ہوا جی پرائم منسٹر شہباز شریف چیئرڈ 38th meeting of National Security Committee of the Cabinet today. The meeting was attended by Federal Ministers Khwaja Mohammad Asif, Rana Sanaullah, Ms. Maryam Aurangzeb, Mr. Ehsan Iqbal, Minister of State Ms. Hina Rabbani Khar, Chairman Joint Chief of Staff Committee General Nadeem Raza, Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa, Chief of Naval Staff Admiral Muhammad Amjad Khan Niazi, Chief of Air Staff Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar, former Pak Ambassador to US Mr. Asad Majid and senior civil and military officers. اچھا اس میں جناب ایک چیز میں بتا دوں, وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے اس کے بعد میڈیا سے بات بھی کی ہے اور اعلامیہ جب شیئر کیا اس میں انہوں نے اس اعلامیہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, صرف اس کے کہ جی اعلامیہ ہے بس یہی ہے, اس کے بعد اس پر کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی کیونکہ وہ جو کلین چٹ جس طرح کی چاہ رہے تھے شہباز شریف وہ نہیں مل سکی. اب یہ معاملہ پھر ہائی لائٹ ہوگا, تحریک انصاف پھر اس پر بات کر رہی ہے اور جو بڑی عجیب بات ہو رہی ہے وہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ آگے اس میں آ رہی ہے کہ انویسٹیگیشن کس طرح ہوئی ہے. یہ جو کہا گیا جی ہمیں کوئی فورن کانسپریسی کے ثبوت نہیں ملے, فورن کے نہیں ملے, اندر کے ملے ہیں یا نہیں ملے, اور پھر یہ کہ یہ انویسٹیگیشن کس نے کی ہے, کس کس سے سوال ہوئے, کیا کیا اس میں دیکھا گیا, کچھ تو پھر پتا چلے, اس کا بھی تو بتایا جائے. اچھا, The National Security Committee discussed the telegram received from the Pakistan Embassy in Washington. Telegram ثابت ہو گیا, ٹیلیگرام ہے, وجود ہے اس کا. The former Pakistan's ambassador to the US briefed the committee on the context and content of his telegram. جو کچھ اس میں کہا گیا اس کے کانٹینٹ, اس ٹیلی گرام کے کیا ہے, کیا اس پر انہوں نے ان کو بریف کیا, سب چیزیں بتائیں, سمجھائیں اسد مجید نے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب کمال آدمی اسد مجید, اکیلا ڈٹا رہا ہے, کھڑا رہا ہے, سب سلام پیش کر رہے ہیں اس کو. اتنا مشکل ہے کہ جناب وزیر اعظم ہے, اس کی پوری ٹیم ہے اور وہ جناب کہہ رہی ہے کہ ہمیں کلین چٹ دو, سارا کچھ صاف کرو, جو پچھلے میں ہوا سب نکالو. نہیں جناب نہیں. اور دیکھیں اس میں انڈورسمنٹ ہوئی کہ پچھلی جو تھی, یہ جملہ جو ہے یہ تو مار گیا, جو آگے میں آپ کو جملہ بتاؤں گا پچھلی کمیٹی والا. اچھا پھر جی the National Security Committee, the NSC, after examining the contents of the communication reaffirmed the decision of the last National Security Committee meeting. دوبارہ اس کا اعادہ کیا, دوبارہ اس کو ٹھیک کہا, سچ کہا کہ وہ بالکل جو پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا یہ کہ کھلم کھلا مداخلت ہے, یہ بیرونی مداخلت ملک میں معاملات میں ہوئی ہے, اس کو مانا ہے, اس کو انڈورس کیا ہے کہ بالکل صحیح یہ ہوا ہے, ہم مانتے ہیں اس کو. پھر آگے جی the NSC یعنی National Security Committee was again informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy. اچھا, جو پریمیئر ایجنسی انہوں نے کہا جی کوئی کانسپریسی میں سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے سازش کے. ٹھیک ہے, کس نے کی ہے, کس سے سوال ہوئے, کیا کچھ ان کو ملا, کس بنا پر انہوں نے کنکلوژن ڈرا کیا کہ کوئی ثبوت نہیں ملے یا کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی. اب اس پر سوال اٹھیں گے, پھر یہ تو عجیب بات ہو گئی. Therefore, the National Security Committee, after reviewing the contents of the communication, the assessments received and the conclusion presented by the security agencies, concludes that there has been no foreign conspiracy. کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی, اس نتیجے پر پہنچے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ انویسٹیگیشن میں کون کون شریک تھا, کس طرح سے کی گئی, کیا ہوا, یہ سوال اٹھ رہے ہیں. تو لہٰذا ان کے جواب بھی تلاش کرنے پڑیں گے, یہ سب بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ باتیں کہاں تک درست ہیں, کیا کچھ ہوا. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ اس سے ہوگا کیا. ہوگا یہ کہ جو عمران خان صاحب کہہ چکے, اب وہی بیانیہ اس وقت چل رہا ہے اور وہی مزید چلے گا, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بہت بڑی غلطی کی ہے. انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے یعنی سیاسی طور پر صاف ہونے کے لیے انہوں نے اداروں کو استعمال کیا, اور اب اس سے اداروں کے درمیان آپ دیکھیں گے ایک فضا پیدا ہو جائے گی کہ جی یہ تو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, مسائل پیدا ہوں گے. ابھی آپ دیکھ لیجئے جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب کا میں سن رہا تھا, کامران خان صاحب نے وہ شیئر بھی کیا ہے وہ ان کا کلپ, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ عمران خان بہانہ ہے, پاک فوج نشانہ ہے, کہ وہی میمو گیٹ والے اب اس طرف ہیں, ڈان لیکس والے اس طرف ہیں, جو کہتے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, اس طرح کے جو نعرے لگاتے تھے وہ سب تو ادھر ہیں. تو وہ اپیل کر رہے ہیں نعیم خالد لودھی صاحب کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان خدا را کچھ کیجئے, چیف آف آرمی اسٹاف خدا را کچھ کیجئے. یہ ایک جنرل ریٹائرڈ جو ہے یہ اپیل کر رہا ہے. تو آپ سوچئے کہ حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا اب شہباز شریف صاحب مجھے یہ لگتا ہے
کہ اب جس طرح سے ان کو ایک بری طرح ناکامی ہوئی ہے، یہ سارے بلا کر اور بڑا انہوں نے سوچا تھا، چونکہ پہلے ان کی خواہش تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم بنتے ہی انہوں نے کہا تھا جی پہلی تقریب میں کہ جی میں نیشنل سیکیورٹی جو پارلیمانی کمیٹی نیشنل سیکیورٹی کی پارلیمانی کمیٹی پارلیمنٹ کے اندر ان میں ساروں کو بلاؤں گا، اور اس میں اسد مجید کو بھی اور دیگر کو بھی، یعنی جتنے بھی فوج کے سربراہ ہیں ان سب کو وہاں پر بلاؤں گا اور وہاں پر ہم کریں گے۔ تو ان کا خیال تھا اس ٹیریٹری میں بلا کر ہم یہ کلین چٹ لیں گے، وہ بات نہیں بنی۔ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا، وہاں کلین چٹ لینے کی کوشش کی، بات نہیں بن سکی، کیونکہ اصل جملہ یہ ہے کہ دا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ری افرمڈ کرنے کا ہے نا جی، وہ اصل چیز ہے کہ جی آفٹر ایگزامننگ دی کنٹینٹس آف دی ڈیسیژن آف دی لاسٹ میٹنگ نیشنل کمیٹی، یہ the national committee after examining the contents of the communication reaffirmed the decisions of the last national security committee۔ اب انہوں نے کانٹینٹس دیکھ لیا، پہلے ان کو بلایا گیا تھا، شہباز شریف ہوں دیگر لوگ ہوں سب کو بلایا گیا تھا، عمران خان کہتا رہا کہ دیکھ لو، یہ چیف جسٹس کے پاس بھی جا چکا ہے، ان سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ جی وہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ تحریک انصاف کہہ رہی ہے اس سے نیچے کچھ نہیں ہو سکتا، آپ اس پر جوڈیشل کمیشن لازمی بنائیں۔ تو بات یہ ہے کہ کیا جوڈیشل کمیشن بنے گا، اور دوسرا یہ کہ اب تو ان کی تسلی ہو گئی نا، اس لیے تو شاید چہرے لٹکے ہوئے تھے کہ جناب یہ تو واقعی سب سچ ہے، اب ہم کیا کریں، کیسے نکلیں اس سے، سب کچھ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اب کیا کریں، کیونکہ اب تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جب یہ دیکھ لیا ہے، نئی جو ابھی حکومت بن گئی ہے اس میں احسن اقبال ہیں، اس میں جناب خواجہ آصف صاحب بھی ہیں، ہنا رحمانی کھر صاحبہ ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، سب سے بڑھ کر شہباز شریف صاحب ہیں، باقی تو چلیں وہی لوگ تھے، تو یہ لوگوں نے بھی دیکھ لیا اور کہا جی ری افرم کر رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں جو پہلی کمیٹی نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست ہے، بیرونی مداخلت کا معاملہ۔ تو اب تسلی ہو گئی، اب اس سے کس طرح سے نکلیں گے، اور جو ان کی خواہش تھی کہ جی خط بھی نہیں کچھ بھی نہیں، انہوں نے دباؤ ڈال کے بھی دیکھ لیا، اس بندے کو سلام ہے کہ جو ڈٹا رہا۔ تو جناب بات یہ ہے کہ اس طرح جان نہیں چھوٹنی، اب یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ آج ہی پروگرام میں بات ہو رہی تھی، میرے ساتھی جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہوتا رہا ہے، ہماری کوئی خودداری نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ تو دیکھیے جتنے بھی پیچھے واقعات ہوئے یہی تو مسئلہ رہا ہے، کوئی نہیں کھڑا ہوا، وہ ایمل کانسی کا واقعہ ہو، وہ ایبٹ آباد ریڈ ہو، وہ دیگر جتنے بھی معاملات ہوں، سلالہ کا معاملہ ہو، جو کچھ بھی آپ دیکھ لیں ماضی میں ہوتا رہا ہے، کبھی یہاں سے جہاز اڑتے رہے، ڈرون حملے ہوتے رہے، بیسز دی جاتی رہیں، کبھی کوئی کھڑا نہیں ہوا، کبھی کوئی تاریخ میں کھڑا نہیں ہوا۔ آج عمران خان کھڑا ہوا ہے تو آپ دیکھیے کہ سسٹم ہی اس کے خلاف ہو گیا، آج عمران خان ڈٹا ہے، تو یہ وقت ہے کہ پھر سب اس کے ساتھ کھڑے ہوں، ورنہ پھر یہ ہوگا جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی پھر کوئی بھی حکمران جو ہے نا وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، اور وہ بس پھر ہاتھ جوڑ کے رہے گا، جناب آپ تو میری حکومت گرا دیں گے، یہ مداخلت سے ہی آپ نے حکومت گرا دینی، آپ کو سازش کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ ہمیشہ سب پھر گردن جھکائے اور ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے کہ جو بیرونی آقاؤں کا حکم ہے جناب سر آنکھوں پر، ہماری یہاں حکومت رہنے دیں، ہم یہاں جو مرضی کرتے ہیں، آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، آپ جو کہیں گے ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پر آگے کیا ہوتا ہے، کس طرح سے سوچا جاتا ہے۔ بہرحال اب یہ چیز آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، اور جو یہ ساری حکومت بنی ہے، جس طرح سے اس کو لینا چاہ رہی تھی، جس طرح سے اس کو چلانا چاہ رہی تھی، اس میں اس کو بری طرح سے ناکامی ہوئی ہے۔ اللہ حافظ۔